سکتا ہے؟ تو کیا اعلیٰ حضرت بریلوی سے حق ادا ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو پھر سنو اعلیٰ حضرت ہی کر. مثلا ایک مقام پر اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گل ہے، پھول ہے، اور اگلے کلام میں پلٹتے ہیں پیچھے. یہ کیا ہے؟ ایک کلام میں وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی، وہ فرماتے ہیں کہ لب پھول. کیا فرماتے ہیں؟ لب پھول. پہلا مصرع ہے سرتاب قدم، سرتاب ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زکن پھول. اے فرمانے نا، یہ فرمایا نے نا. لیکن ہوں اگلی گل ذرا سنے، سوچیا نے تھوڑی دیر بعد کہ میں کہہ کے دیتا ہے حضور نے چہرے نو گل، پھول گل کہہ دیا ہے میں نے، تو فوراً کہتے ہیں آگے کیا ٹھیک ہو روح نبوی پر مثال گل. پہلے کہہ کے نا گل، یہ فرما بھی دیتا نے، آپ ہی اپنی گل کو کٹنے یہ کٹ تار ہے کہ حضور دے ذکر میں جتنا موٹا لاؤ گے ایک نئی شہر آئے. تو پہلے انہوں نے عشق نے جڑی پرواز کی تھی اتنے تک انہوں نے کہا گل ہے حضور کا چہرہ، پھول ہے. لیکن پرواز ذرا اور تھوڑی جی اگے ہوئی تو انہوں نے کہا کیا ٹھیک ہو رخ نبی پہ مثال گل پامال جلوائے کفے پا. اے جے کفے پا، اے جڑی اینو آدن کے آدن اینو کفے پا، کف پیر دا، پیر دی تلی، پیر دی تلی، اے کفے جگ، ہاتھ دی تلی، تو کفے پا پیر دی تلی. تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں انہوں نے چہرے نو میں پھول کیا دیتا ہے. حالانکہ حالت یہ ہے اس نے مصطفیٰ دی کہ اگر سرکار ہینڈ کر دیں پیر مبارک گلشن نے پسے تو دنیا کے سارے پھول قربان ہو جان صرف محمد عربی دی تلی تک. کیا بات. جیدے قدم دی تلی دا مقابلہ دنیا میں کوئی پھول نہیں کر سکتا، وہ دیاں گلہ دا مقابلہ کیڑا پھول. کیا بات. تو یہ اپنے اپنے اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی، پیر میر علی شاہ صاحب نے پہلے دے ہو گیا کہا لباں سرخا کھان کے لالے یمن کہہ گئے نا گا دو ابرو کوس مثال دے سن. مثال تو دی ہے انہوں نے. سارے بولو بھائی جڑے علماء بیٹھے ہو تو سن تو گل میری سمجھ آ رہی ہے نا. مثال دی ہے نہیں حضرت جی، مثال دی کہ نہیں دی؟ دو ابرو کوس مثال دے گئے نا. دو ابرو کوس مثال دسن جتھی نوک مجا دے تیر چھٹن تے لباں سرخا کھان کے لالے یمن تے چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اب دنداں نو موتی دیاں لڑیاں بھی کہہ گئے تے ابروؤں نو کوس مثال بھی کہہ گئے. بابے دی بھی جدوں پرواز تھوڑی اور اونچی ہوئی نا ایک دم ہاتھ پاریا اپنے کہ کیا کہہ دیا ہے تم نے، مثالیں دے رہا ہے تو فرماندر کوئی مثل نہیں دولن دی چپ کر دے رہی تھی. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک جد ایڈے ایڈے وڈیاں جڑیاں دونوں کی میں مثال دیتی تو دونوں اعلیٰ حضرت کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت گولڈوی اعلیٰ حضرت بریلوی، اعلیٰ حضرت گولڈوی اعلیٰ حضرت. ہوں نکیاں حضرتوں کی گل کہہ کریے جتنے اعلیٰ کھے ہوئے نظر آئے. اب اور کس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اتنا پتہ چل گیا کہ جس کسی نے بھی حضور کی شان بیان کی اس نے اپنے علم، استعداد، اپنی عقل، اپنی خرد کے مطابق بیان کیا ہے. جو حقیقت شان مصطفیٰ ہے اسے خدا کے سوا نہ کوئی جانتا تھا، نہ کوئی جانتا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے. قیامت کا دن رکھا
اس لیے گیا ہے کہ شان مصطفیٰ اور باقی جو کچھ گلاں ہوئی ہیں یہی نے پرانیاں کتاباں اٹھا کے 10 سال پہلے بھی پڑھو تھک جان والی یہ گلاں کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت بریلوی فوت ہونے لگے دنیا تو جان لگے نا ادو نہ ایک نعت لکھی جہاں آخری مصرع یہ ہے جنوں آتے ہیں مکتا نعت خانہ سن دے نا مکتا بس مکتا پیش کرنے لگے تو وہ مکتا سنیے ذرا فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مکتا ہے اے رضا خود صاحب قرآن خود صاحب اللہ خود اللہ اے رضا خود اللہ ہے مداح حضور پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول کہہ دو نعرہ رسالت اور زور سے بولو نعرہ رسالت اور زور سے کہیں نعرہ رسالت ہم اپنے نبی کے دیوانے سلطان نبی کے دیوانے تو یہاں تک رکھ کے جواب دیو مردوں دی طرح ہم اپنے نبی کے دیوانے سلطان نبی کے دیوانے ہم خار نبی کے دیوانے اقبال نبی کے دیوانے تو آپ غور کریں آپ غور فرمائیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال عظمتوں کا یہ ہے کہ سلطان العارفین ہوئے باجدید بستامی سلطان العارفین کون ہوئے گے سلطان العارفین حضرت خواجہ باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ گست لجت المعارف گست لجت المعارف میں نے ڈبکی لگائی کس میں معارف کی گہرائی میں جڑا اللہ کی معرفت کا سمندر ہے اُدی میں تہ وچ غوطہ ماریا ہے اُدی تہ وچ میں غوطہ ماریا ہے پہلے میں تھوڑا جا تو انہوں میں دس دیما بے باجدید بستامی ہے کون تھوڑا جا تعارف اور تعارف میں کرامہ کا اعلیٰ حضرت بریلوی دی زبان اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جڑا ہے امت محمدیہ وچ حضرت باجدید بستامی کہ ان کے علوم کے 3 قسمیں ہیں کتنی فرماتے ہیں پہلی قسم ہے کہ جنہوں عام تو خاص سارے سمجھیں تو دوسری قسم ایک ایسا علم ہے انہیں کول کہ جنہوں صرف خاص سمجھ دیں عامن وہ سمجھ آ سکتا ہی تو تیسرا جو علم وہ ہے جڑے خاص الخاص سمجھ دیں تو چوتھا ایک علم ہے اس وکیر دے سینے میں جنہوں خاص الخاص بھی نہیں سمجھتے ہوں پہلے یہ 4 چیزاں جی وہی نے جنہوں نے تم شجرے میں نام پڑھتے ہو میں کیا عبدالخالق راجتوانی بابا جی گستاخ یہ وہ جے بابا جی گستاخ پیر صاحب کی بنا شجرے میں بھی ہے نا تو آپ فرماندن کہ جیڑا بندہ جہاں گلوں خاص الخاص جنا بھی نہ سمجھ سکے لیکن گل جدو حضور دی آئی تو سنو کے گل ہو رہی یہ وہ ڈر ہے کہ جہاں پر اعلیٰ حضرت بریلوی کڈ کرا کے دیتے میرے ماں پیو چڑے تھے قربان ہو بابا فرماندہ تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا تاج والوں کا یہاں وہ بڑے بڑے جڑے اتنے چکتے اس لیے چکتے ہیں کہ خدا نے وڈیاں وڈیاں نو چکان واسطے ہی مصطفیٰ دا کار پیدا کیا کھڑے ہو کر کے نعرہ مارو کھڑے ہو کر نعرہ ماریو عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاج والوں کا یہاں خاک پہ ماتھا دیکھا تاج والوں کا تاج والے ہے تاج والے پر یہاں ماتھا تھے کہاں مدینے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا تخت پہ اٹھتا جاتا سی تو مکے دی تھان تو لنگن لگا اے مکہ شریف اتھوں اس مقام نے اللہ کی برگاہ سے عرض کی تھی کہ رکیا نہیں تیرا نبی سلمان فرمایا پھر کبھی رک جائے
صبر رکھ، رک جائے گا. اور اگر تجھے ابھی بھی قرار نہیں آ رہا تو پھر تیرے پاس وہ نبی آئے گا کہ جس کی خاطر کائنات بنائے گا. لنگ گیا تک یہ سیرت ابن شام کا حوالہ ہے. اگے تک لنگ گیا کہ جدوں اے جتھے مدینہ المنورہ شریف جتھے حضور دا روضہ بنے ہیں کہ بلا اتھے آن کے تخت خود بخود چلے ہوئے خود بخود. جنہوں نے کیا وہ بھائی چکوئے تو کی ہوئے انہیں کہا نہیں کو نہیں زور ساڑھا نہیں جے لگتا. ہوا کو حکم دیا، ہوا نے کہا نہیں میرے بھی وسوبار ہے. تو جناب نے ہاتھ سینج کی تیری خدایا جو مجھے حکومت دی تھی وہ لے لی. کہا میں رحیم اور کریم مجھڑی شہر دے دے وہ لیندہ نہیں. تو پھر تخت کے جھکنے کا مولا سبب فرمایا نیچے اتر. جانتا ہے یہ مقام کون سا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا محبوب آمنہ کا نانا آرام فرمائے گا. اگر یہ چاہتا ہے کہ تیری عزت و عظمت اور بڑھا دی جائے تو تجھے تخت سے نیچے اترنا پڑے گا. وہ نیچے اترے اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے پڑھ کے لکھا تاج والوں کا یہاں جڑے کوئی صوفی صاحبی دو چار سنگی میرے بیٹھے تھوڑے واسطے تو میں اپنا بابے کی گل پیش کرا گا. جڑا پہاڑیوں میں ہے جہاں نام میاں محمد بخش. میاں محمد بخش صاحب کتوں پڑھیا ہے روح نال کوئی رابطہ جا کے کر لینا. وہ فرما گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ خاک انہ دے درد، عیسیٰ خاک انہ دے درد گھن تیمم کردہ تائیں دست مبارک اودا شافی عرض کردہ. یعنی وہ جو ہاتھ پھیرتے تھے اور بندوں کو شفاعت دیتا تھا تو وہ کمال ید عیسیٰ نہیں تھا بلکہ وہ خاک درے مصطفیٰ. پھر بولو گل ساری نہیں ہاتھ اچھے رکھ کے بولو گل ساری گل ساری. وہ بندہ بالکل نہ بولے جن مجھے تے یقین نہیں، باقی بولو گل ساری گل ساری. کون ہے حضور کے ساتھ کا؟ آگے ذرا سنیے اعلیٰ حضرت بریلوی کیا فرماتے ہیں. فرماتے طور پر کوئی توجہ وہ پتر بہ جا، وہ میرا بچہ ادھر بہ جا. طور پر کوئی کس پر جی؟ تو کون طور پر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. ذرا عیسیٰ پاک سنیں، ذرا موسیٰ پاک نے بھی سنو. اعلیٰ حضرت کیا طور پر کوئی چرخ پر، طور پر کوئی، طور یہ پر پہ غور کرنا، طور پر کوئی چرخ پر اور یہ سرکار اور یہ عرش سے پار. طور پر کوئی، وہ طور پر، یہ عرش پر نہیں ہے. دماغ میں رکھو وہ طور پر ہے، یہ عرش پر نہیں. کہاں طور کہاں عرش پر بھی نہیں نا. ایک پر طور پر کوئی چرخ پر اور یہ عرش سے پار. سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالائی. کون ہے پھر لاؤ. اور یہ تو اعلان ہو گیا حضور علیہ السلام کا اپنا. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جلس ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونہ قال فسمعهم يتذاكرون بينهم فسمع حديثهم وقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال الاخر ماذا باعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال الاخر وعيسى روح الله وكلمته وقال الاخر وعد مصطفى الله تبارك وتعالى قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليه فسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وهو كذلك وعد مصطفى الله تعالى وهو كذلك الا وانا حبيب الله. اعلیٰ حضرت بریلوی کا کیا قصور ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سارے حق ہیں، سارے برباد کے دوست. مت ہو تم
मग्ज हो तुम, आका आप मग्ज हो तुम और पोस्ट, मग्ज हो तुम और उच्चा बोलो पोस्ट, पोस्ट नहीं पोस्ट, पोस्ट किनू आदे कदे अखरोट तक है बादाम तक है जे जो कुछ विच हुंदा है वो आदे मग्ज ते जेड़ी उत्ते ओदी होंदी है वो जरा वो छिलका है उन्होंने क्या आदे हुण पुछो जाके बरेली वाले जने को के लिखे है या रसूल अल्लाह मग्ज हो तुम और पोस्ट ए जदों मैं गल्लां करदा ते कईयां नूं तबीयतां खराब होंदियां ने मैं क्या तुम बात सरकार की करो नाम सरकार दा लो इल्लतुल मुस्तफा है हकीकतुल हकायक मुस्तफा है नायब अकबर रब के मुस्तफा है रसूलों के इमाम मुस्तफा है रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा है तुम्हारा सदका नहीं है तुम सदका खाने वाले हो सदका जिसका चल रहा है उसका नाम मोहम्मद है बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इस पाकिस्तान के अंदर 4 सलासिल है, नाम लीजिए सिलसिलों का। नक्शबंदी हजरत जी तशरीफ फरमाए, दसो कि भला आप दसो केड़ा सिलसिला खान है माशाअल्लाह, और आप ही क्या आपके बड़े, और आपके बड़े ही क्या उनके बड़े, और उनके बड़े ही क्या उनके बड़े, और उनके बड़े, फिर जिसे आप सबसे बड़ा कहोगा कहेंगे नक्शबंदी वो है सिद्दीक़ अकबर, वो तो कहते ही ये हैं हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे। आओ पिंड विच चिश्ती मौला मुर्तजा से है ना ताल्लुक आपका, आप भी आपके बड़े भी उनके बड़े भी, और फिर एंड पर मौला अली की बात करोगे तो मौला अली तो कहते ही हैं असर से जम के नहीं आंख खोल के काबा पहले नहीं तकिया क्योंकि ऐसा जानते हैं आदम तुम काबे दा भी काबा मुस्तफा सारी सरकार दिए सारी सरकार दिए लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ताज वालों का यहाँ खाक पे माथा देखा, ऊंचा बोलो पिछला तक हो जी, ताज वालों का यहाँ खाक पे माथा देखा। भाई सारे इधर हैं, अंबिया रसूल साहब की तवज्जो इधर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजूरी इल्लतुल वल्लाहि अज़ीम आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कादरे अकबर के, कादरे नाइबे आजम, कादरे ऊंचा बोलो कादरे, कादरे अकबर के नाइबे आजम कब्जा कुल पे रखाते ये है, इनके हाथ में हर कुंजी है, इनके हाथ में हर कुंजी है, हाँ कुन के रंग दिखाते ये है। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, हाँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है पर दिलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। और फैज़ जलील खलील से पूछो मुल्ला तो ना पूछो, हजूर दे फैज़ की गल पूछनी है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह तो पूछो, फैज़ जलील खलील से पूछो। आग में बाग खिलाते ये हैं, राफे नाफे शाफे दाफे क्या रहमत लाती। प्यारे समझ है, हजूर फरमाते हैं हबीबुल्लाह मैं, हजूर फरमाते हैं आना हामिलुल लिवाल हम। और मैं ये हदीस पहले सुन लो फिर मैं आपको एक हदीस कुदसी सुनाता हूँ। आगे हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये और बात है कि हम फख्र नहीं करते, फिर फरमाते आना हामिलुल लिवाल हम नहीं उमल क़ियामा वला फख्र, क़यामत के दिन झंडा हमदा मेरे हाथ से छुएगा। और ये लिवाउल हमद वो झंडा है, याद रखना 1.25 लाख नबी जदी ठाट ढूंढण, सुभान अल्लाह, ये 1.25 लाख नबी तलाश करेंगे अपने लिए मकाम, और अल्लाह फरमाएगा आज तुम सबका मकाम एक झंडे तले है जो झंडा अपना के लाल है। मनना पड़ेगा फिर गल सारी सरकार
اور اگاؤ حضور فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ، قیامت کے دن شفاعت پہلے میں کراں. قرآن شریف بھی بات اگر میرے تکو جے تک سکتے ہو، میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو، اکھاں دے اتارے ہو، کاش کے گلاں تساں سنو. قرآن شریف بھی بعد وچ یہ نوٹ کرو. اگر قرآن حضور سے پہلے ہو تو حضور اول نہ رہے. انا اول شافعین، فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو. فإنه یأتی شفیعا لصاحبہ یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اپنے پڑھنے والے کی، لیکن یہ بھی بعد میں کرے گا، پہلے مصطفیٰ کرے گا. پہلا شافع کون ہے؟ سرکار کریم اے بولوچا. پہلا شافع کون ہے؟ اور مشفع پہلا کون ہے؟ وہ بھی سرکار. اور حضور آگے فرماتے ہیں انا اول من یحرک الک الجنہ ویفتح اللہ لی ویدخلنیہا وما فقراء المؤمنین. فرمایا میں ہوں وہ پہلا جو جنت کا دروازہ جا کر ہاتھ رکھوں گا ادھر. تو اللہ پاک نہ اپنی شان کے مطابق بوا کھول دے گا. پترا موبائل میں نے پڑھا، وہ ڈر نہ میں نے دے، تم گھبرا گئے. وہ کھل نہیں رہا، لاک ہو گئے، لاک ہو گئے ہیں. کون کھل سی ہیں؟ دیر نہ سمجھ آئیے نا، پیلا نہ میرے نہ رو میں سمجھا کیوں نہیں کھل رہی. پہلے تم ڈر گئے ہو کہ پتہ نہیں کدے غصے نال کھول لیا. انہوں سمجھا رہے ہو کوئی گل تو تمہیں بھی دیر سے آئی ہے. سچی تو یہی ہے. وہ کیوں نہیں کھل رہا؟ اے کھول کے دسو جی. تساں نہیں ہاتھ لانا، کھولو. نہیں کھلتا مولوی صاحب نو دیو، پیر صاحب نو دیو. تیرے ہی پیر نے پر کھول نہیں سک رہے. جڑیاں گلاں شیراں والیاں میں کردا. مرشد ہونا اور بات ہے، کوٹ تو جاندا ہے. ایک بات دوسرا فنگر تیرا لگا ہوا ہے. جس کا ہاتھ ادھر ہے سلیب اس کے ہاتھ سے کھلے گا. سوال لاکھ نبی جنت کا بوا نہیں چھڑا سکتے کیونکہ فنگر پرنٹ وہاں محمد رسول ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتے تھے. حاجی صاحب قبلہ میرے بچپن کے دوست ہیں، قبلہ پیر سائیں. اور ایک گل اگر کریے نا تو تسی سمجھ نہ سکتے سے ہوگا. گل کو میں سمجھائی، کوٹ منڈے نو پتا ہے. ایک گل اگر انہیں انگوٹھا اپنا سیٹ کیتے ہیں تو یہ انگوٹھا لگے گا تو کھلے گا، نہیں تو نہیں کھلے گا. انبیاء سارے جنت کے دروازے پر انگلی پر نہیں کھلے گا دروازہ. کیوں کہ اللہ کو آج دکھانا ہے کہ تم جنتی ضرور ہو، بخشے ہوئے ضرور ہو، جنتی ضرور ہو، بلند مرتبے والے ضرور ہو، پر سارا جگ بلے بلے محبوب مدنی تو گل ساری سرکار دیے. زور کا بولو، گل ساری سرکار دیے. اور اب اگر آپ حدیث شریف سن سکتے ہیں تو سنیں. حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا محبوبہ ہے جڑا قیامت والے دہاڑے سارا معاملہ ہے الیوم یوم. جسے یہ ترجمہ آیا وہ تو سبحان اللہ. جس بندے کو ترجمہ آتا ہے وہ سبحان اللہ نہ آخر قسم خدا کی وکیل ہے. یہ ترجمہ جس کو نہ آتا ہو تو اس کی تو بات اور ہے. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد تجھ پر درود ہو تیرے رب کا، قیامت کا دن ہے ہی تیرا دن.
کا دن ہے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جی آلہ بریلوی دی آلہ بریلوی میرے کلیجے جو ٹکڑے وہ کھانے چاہ رہے ہو فرمانے آج عید عاشقاں ہے آج عید عاشقاں واسطے عید ہے تو ہونا واسطے سختیاں حضور فرماتے ہیں اس روز سارے مراتب اللہ نے مجھے دینے سارے مراتب اللہ نے اور کیوں کہ اس روز بتایا جائے گا ایس دنیا میں نا میرا پتر کوئی کہتا ہے ملاد جائز ہے کوئی کہتا ہے جائز نہیں کوئی نواں سوئی پٹتا ہے صحابہ کرام نے چنڈی لائی تھی صحابہ کرام نے یہ گلیوں میں جلوس نکالا تھا تو کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا اور کوئی مسلمان ہے کوئی کافر ہے کوئی سکھ ہے کوئی عیسائی ہے اور کوئی زندہ ہے کوئی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں فرمایا محبوبہ ایک دن ایسا لاواں گا مریاں نو بھی زندہ کراں گا انہاں ساریاں نو اکٹھا کراں گا تے تیرے منکر تے تیرے موکر سارے اکٹھے کر لاواں گا ادوں محبوبہ کنڈا ماراں گا بوئے جنت دے تیرے بغیر کھولاں گا نہیں یہ پہلے سندے رہے نا اج تک لمن کوئی گل ساری مومن دے نکل جان انہاں دے وچوں شک چھک مک جان اپنی آنکھاں تک لمن سنتے تھے کہ پل پر مصطفیٰ ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پل پر مصطفیٰ یہ سنا تھا کہ میزان پر مصطفیٰ ہے آج آنکھوں سے دیکھ لو میزان پر مصطفیٰ ہے یہ سنتے تھے کہ معاشر میں ان کی رسائی ہے آج اپنی آنکھ سے دیکھ لو قیامت کے دن اللہ سے بات کرنے والا پوری کائنات میں مصطفیٰ کے سوا کوئی تو قیامت کا دن کس کے لیے ہے الیوم یوم کا آج کا دن محبوب تیرے لیے ہے تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں اس پر پکے ہو جاؤ اور حضور سے محبت کرو جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ کتابوں میں صرف پڑھ پڑھ کر رہا ہوں اور مت سمجھنا کہ صرف اتنی شان ہے مت سمجھنا دنیا کے کسی عالم کی بھی بات سن کر اے پیر صاحب تقریر کرنے تو صاحب نے جی حضرت ایک مرید تو نہیں مطلب ظاہری بات ہے پیرا تو سوا کسی نے تکدے ہی نہیں اے اکثر میں میرے پیر جتنی شان بیان کی تھی کسی اور کی تھی نہیں تر قادری صاحب کا بندہ ہے تو اٹھ کے کیسی میرے حضرت شیخ الاسلام نے جڑی شان بیان کی تھی اس کسی اور کی تھی نہیں پچھوں بابے رضوی صاحب کا اٹھ کے بندہ آخسی میرے بابے جتنی شان بیان او بھائی کن کھول کے سن لو سارے دل مارے ہیں حقیقت شان مصطفیٰ اللہ کے سوا یہ سب زور مار رہے ہیں جیسے میرا پسینہ نکل رہا ہے میں زور مار رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ چند قطرے ہیں شان مصطفیٰ کے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وگرنہ مصطفیٰ پاک کی شان بندوں کے بس میں نہیں ہے اس کی حقیقت کو جانتے قاضی صاحب اپنے علم کے مطابق بیان کر دیں بابے انہاں اپنا زور مارے ہے پیر سائیں اپنا زور مار سن حضرت پیر سائیں اپنا زور لگاون گے ڈاکٹر صاحب اپنے زور دے مطابق بیان کرن گے میری جان آپ تے قربان تساں اپنی شان بیان کرو گے زور دے مطابق اے نہ سمجھیو کوئی فلانے کو سنی یار یہ ہو جی تے شان یار کوئی بیان نہیں کر سکتا پتروں ودوں ود بندے بیٹھے تھے ودوں ود لیکن قسم خدا دی پھر بھی مقام نو سمجھ نہ سکے پھر بھی وہ کون ہے جڑا سیدنا صدیق اکبر دی برابری کرے اے کوئی ماں جے جمعیت پیڑ وچ ان دی شکل دکھاؤ سانو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا کیڑا ہے حضور نبی پاک جنوں اے پہ فرماندے او تینوں یاد ہے ابو بکر او جدوں اللہ پاک نے فرمایا سی الستو بربکم اللہ ابو بکر تینوں یاد ہے اگوں جواب سن سو سنو گے عرض کی حضور بالکل مینوں یاد ہے تو مینوں یہ بھی پتا ہے وہ دا جواب سب تو پہلے جناب نے دیتا سی حضور پیر سائیں غور فرمائے ایڈا علم جڑے نا ادھر میرے ال تکو اللہ کرے تواڈے اندر گل وڑ جائے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو ایڈا علم جڑے نا الستو میرا بے ہن میں تانوں پوچھا مولوی صاحب ماں دے ٹھڈ وچ سی یاد جے کوئی تے ناراض بالکل نہ ہونا کلے مولوی صاحب نہیں سارے مولوی صاحب بما میرے جی کتا بھی یاد جی حضور یاد ہے
اے میں گلا کرتا تھوڑے بندے ڈردے ہیں میرے کترانے نے یہ سچیاں نے نا یہ سچیاں میں نہ کراں تو تساں حضور دے نیڑے کتھوں ہو یہ میں دسنا چاہتا ہاں حضور دے نال دا کوئی رولا میں پا رہے ہیں تواڈے سامنے مڑ مڑ کے مولوی صاحب پگڑی تواڈی بہت سونی ہے بیمار کے ڈھڈ دا حال دس سکتے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ جی آپ مجھے بڑے سوئی صاحب دسی سکڑے ہو نہ دسی سکڑے ہو تو صدیق اکبر دسیا نا تو صدیق اکبر نبی بھی نہیں یہ تو شان ہے خدمت کاروں کی تو سردار کا عالم موضوع میرا یہ نہیں ہے موضوع میرا رفت ذکر مصطفیٰ بتلانا ہے کہ اس کو کوئی جان نہیں سکتا ایڈا یار جانے نہ علم تو ذرا مولا علی نے بھی سنی کرو چونکہ جدھر صدیق نہ ذکر کرو تو مولا علی نہ کرو اتھے بھی کام تھوڑا رولے چ پینا تو جتھے علی نہ کرو تو صدیق نہ کرو تو گڑبڑ اتھے بھی ہونی اللہ علی پتر ہوئے ہونے جو صدیق پر بھی جان قربان کریں تو علی پر بھی جان نثار مولا علی کے سامنے ایک بندہ آیا تھا معذرت سے پوچھو بندہ ایک آیا جی مولا علی کے سامنے اس نے کہا علی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں بڑی آپ نے فرمایا کوڑ مارنا کیا خیال تم کوڑائے تھے کوڑیا جھوٹ بولنا ہے اس آیا میں کرنا محبت اللہ کی قسم ہے آپ نے فرمایا جھوٹی قسم نہ چاہ اللہ سبحان اللہ نہ چاہ جھوٹی قسم تو محبت نہ کرنا ہے میرے میں اس آگے کرنا آپ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس رب کی جس نے زمین چیر کر دانے کو باہر نکال کر اسے پودا بنایا ہے ہم اپنی محبت کرنے والوں کو ازل سے پہچانتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے علم کفیت ہے ایک بندہ مولا علی پاک نے سامنے آنی کہنا تس بہت چنگے ہو تکیا ہی نہیں تسا نے نہ لینا بڑیاں لمبیاں اس گلاں کیتیاں تو مولا علی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگے فرمانے لگے بہت ساریاں اس اور بھی گلاں کیتیاں فرمایا میں ایسا بھی نہیں ہوں جیسے تو بول رہا ہے دل میں جو بغض رکھنا تھا مولا علی نے فرمایا میں ایسا بھی نہیں ہوں جیسا تیری زبان سے تو بول رہا ہے اور ویسا بھی نہیں ہوں جیسے تو دل میں سوچ دلوں تک کے مکاشفے ان کے پاس کشف ان کے پاس ازل کے روز کی باتیں یہ جانتے ہیں پھر اب آؤ اور فیصلہ کرو کون ہے مصطفیٰ اور کیا شان ہے امنہ کے لال کی ایڈا علم رکھنے والے جنے صدیق و علی جیسے حضور نے ایسے ہاتھ پکڑے فرمایا اتعرفنی جا باپ جو ابو بکر ازل کی بات کر رہا ہے وہی ابو بکر صدیق کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جانتا ہے میں کون ہوں فرمایا حضور جانتا ہوں آپ کے ابو کا نام عبداللہ ہے آپ کا نام محمد ہے آپ آخری رسول ہو فرمایا صرف گل اتنی نہیں لم شارفنی حقیقت من غیر ربی ابو بکر مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان سکتا ہے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک میری تقریر کا مقصد ہے لبے لباب ہے جس بندے کو نشانہ سنو تو مچلو اور حضور نے اپر قربان ہو تو حضور نے شانہ جڑیاں سن سو حضور اس کو گئے حضور اس کو علامہ بوسیری فرمایا نا ایک رسول اللہ کی خدا نہ بیٹا نہ آخی تو باقی جتنیاں شانہ حضور علیہ پاس منسوب کری سکنا کر منڈ جو چاہنا ہے شانہ حضور علیہ پاس پھر تو جتنیاں بھی شانہ دی نسبت حضور علیہ پاس کر سے یہ بھی دماغ ہے جنہی سرکار ہونا تو بلندوں والا ہے یہ ہمارے آئمہ کا فیصلہ ہے کہ آپ حضور سے ذکر حضور کا منڈ کے کرو تو بالکل اتنی بھی دلے شک شبہ نہ لے آؤ آپ کی ذات براؤ آخری گل میں کرسا ہوں یہ جتنیاں گلاں میں کیتیاں یہ حضور نے محبت اور شان نہیں کر
یہ میں تھوڑی دسیا بھی حضور کی خاتم النبیین مننا، رحمت للعالمین مننا، نائب اکبر مننا، حضور پاک کی پوری کائنات کو افضل تے اعلیٰ مننا، یہ ہے حضور کی مننا۔ حضور کی حضور کی بھی منو تو حضور نی منو۔ کیا میں آخیا؟ حضور کی بھی منو، حضور نے بھی۔ اگر آپ حضور کو مانو گے تو ایمان ملے گا، اور حضور کی مانو گے تو رحمان ملے گا۔ آپ حضور کی مانیں گے کہ اونچا بولو، ہوں تو بولنا نہ جی، ہوں تو ضرور بولو۔ حضور کی ماننی پڑے گی۔ آپ حضور کو اللہ پاک نے اتنی عظمتوں والے محبوب کو بھیجا کس کے لیے ہے جی؟ کچھ واسطے تو سارے واسطے بھیجا، بڑے واسطے بھیجا۔ ویسے چیزاں اصل بھی بہت خاص ہی نہ گل نہیں، بڑی پکے کی گل ہے۔ تو جی حضور کے نالے نشانے نے کچھ کیا؟ اللہ نے خزانے میں کوئی دوسرا دیا نہیں، اونچا ہو خدا کے خزانے میں دوسرے مصطفیٰ کو نہیں۔ اللہ وہ محبوب بھیجا بس ہے۔ کس کے لیے بھیجا؟ ہمارے لیے۔ اتوں اندازہ لاؤ کہ اللہ کو ہم سے محبت کتنی، یہاں سے اندازہ لاؤ کتنی محبت وہ فرماتا ہے کہ اپنے ہی رنگ میں رنگ کر، اپنے حسن و جمال کا شیشہ بنا کر اس نے آپ کی اور میری رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنے محبوب اکبر کو بھیج دیا۔ تو کیا اس محبوب اکبر کے صرف نعرے مارنے سے حق ادا ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا؟ نعرے مارنے بھی ضروری ہے، تحرائج رکھے اور اینا کہ نعرے چھوڑ دیں۔ نعرہ بہت ضروری ہے، نعرہ جڑے بندے آنے نا نعرے کچھ نہیں ہونا، وہ غلطی ہی پڑے گی۔ نعرہ بہت ضروری ہے، اللہ کی قسم بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے جو نعرے کے بغیر پتہ نہیں لگنا ٹیم کیڑی ہے۔ بے شک دسو پتہ لگنا نہیں لگتا، اچھا بولو نہیں لگتا۔ وہ دسو ذرا نعرہ مولا علی بھی ماریا کہ نہیں ماریا؟ خیبر گڑا اچھا بولو۔ صحابہ کرام نعرہ ماریا کہ نہیں ماریا؟ وہ ذرا اللہ نے وہ بندے پتہ لگتا ہے نا ٹیم کیڑی ہے۔ کیوں جی؟ میری داڑھی چٹی ہوئی ہے، میں مہندی شہندیاں لانا، اللہ نے قسم میں نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی والوں نے کبھی نواز شریف کا نعرہ مارا ہو، یا میں نے نہیں دیکھا نواز شریف والوں نے کبھی اس کا پی ٹی آئی والوں کا مارا ہو۔ جڑا جس والے پاسے اٹھتا ہے نام ادھر ہی لینا ہے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ بھی ضرور مارنا تاکہ فرشتیاں کی بھی پتہ لگنا رو ہے کوئی ٹیم ہے مصطفیٰ۔ نالے لکھنے نا جی، سجے کھبے بیٹھے لکھنے کو نہیں لکھنے نا، یہ پی ٹی آئی والا یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ جلے تو آنے نہ لبے کہ یار جلے کچھ وہ لکھنے نا بھی یہ مصطفی ہے، سرکاری ہے۔ نعرہ بھی ضروری ہے لیکن نعرے تو اگے بھی ترنا ضروری ہے۔ وہ کیڑا وہ بات یہ ہے کہ حضور دیاں گلاں بھی مننیاں، جنہاں نعرہ مارو انہاں دی گل ہی نہ منو، فائدہ ہے؟ پھر ڈبی ہے نا۔ تو تساں وعدہ کرو حضور دی گلاں بھی من سکو سرکار کو انہوں نے جی گل پوچھی میرے ایک ہی کافی ہے۔ اج تساں صرف میلاد شریف نے ذکر نہیں اور حضور نے ذکر نہیں، اس نے برکت میرے نال وعدہ کر سو پیسہ عمل کر سا گل ماڑی نہیں، گل سرکار نہیں، تساں صرف یہ وعدہ کرو سا عمل کر سو کر سو۔ دو تو ترے حدیث شریف سنائی چھوڑنا پھٹو پھٹ ترجمہ بس کر سکتا ایک دو مٹھا میں پورا ہی نمبر 1۔ ایک سے آگے اٹھیا اس عرض کی یا رسول اللہ عملاں وچوں جڑا افضل عمل ہے او دسو، عبادتاں وچوں جڑی افضل عبادت ہے او دسو۔ عملاں وچوں جڑا افضل عمل او دسو تے عبادتاں وچوں جڑی افضل عبادت ہے او جناب انہاں کو ارشاد فرمایا سب تو افضل عمل اللہ کے نزدیک ماں پیو نے خدمت کرنا۔
پیراں بزرگاں نے بھی خدمت کرو، پیراں بزرگاں نے بھی خدمت کرو، پر دعائی خدا دی ککھ نہیں لبنا جے کدے ماؤ پیو نے گستاخ ہو تو ساڑھے جڑے سنی پیر ہے اللہ نے فضل وہ اپنے مدعوں کے لیے سمجھانا ہے، جڑا نہیں سمجھانا وہ پیر ہی نہیں، وہ پیڑ ہے، وہ کیا پیڑ، پیڑ سمجھے ہو پیڑ ہے۔ اور ہمارے جو عاشق رسول پیر ہیں وہ اپنے خدام کو یہ پہلی پٹی پڑھاتے ہیں کہ اپنے پیوت اپنے ماں کی نافرمانی حضور پاک تو کیا کوئی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا افضل ترین عمل ہے اپنی ماں اور اپنے باپ کی خدمت کرنے نہ۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، حضرت صاحب کی بلا آپ کی اولاد آپ کے مدد مقابل آئے، آپ برداشت کر پائیں گے؟ میری اولاد میرے مدد مقابل آئے، پیر سائیں ہم تینوں مل جاتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اولادیں ہمارے مد مقابل آئیں، تو پیر خود یہی چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں ہماری اتباع کریں، لیکن حالت یہ ہے کہ اصل فیض لینے واسطے پورے گرہنے ہاتھ چ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن پیو نے نہ چمڑ پورے گرہنے، لیکن جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھنا ہی نہیں۔ اے دیوانے سن میرے بابے عبد القادر کی لگتا میرا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تھوڑا کی ہے کہ غوث پاک پیروں نے پیر ہے کہ کوئی نہیں، آج چاہیے کہ دسو جنہوں نے ہے وہ میں صدقے جاؤں۔ ماشاءاللہ اچھا توجہ جی، غوث پاک پیروں نے پیر نہیں۔ اب آپ کا کون سناؤں؟ بابا اور فرمانے نے جی غوث پاک و بغداد شریف والے جی میری جان آپ کے قربان قبلہ، آپ فرماتے ہیں ایک بندے دی ماں دعا کرے کہ یا اللہ میرے پتر دی حفاظت فرما، اور 5 وقت کے کامل غوث، 2 نمبر نہیں 1 نمبر، 5 وقت دے کامل غوث اس بندے کے لیے دعا کر دے کہ اللہ انہوں غرق کر کسی گستاخی کی وجہ سے ان کی ہوئی ہو، اور ماں یہ کہہ دے کہ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ قبولیت کے معاملے میں ماں کی طرف ہو۔ بھئی یہ تو وہ پیر نے جڑے پیراں نے پیر نے، آپ وعدہ کرنے ہو اپنے ماں پہ ہونا پکا، پیراں بزرگاں کی زیارت کرو، اولیاء نال محبت کرو۔ یہ بھی حدیث شریف ہے کہ جڑا بندہ اولیاء کاملین نال محبت رکھسی اللہ پاک اس کی اپنا قرب عطا فرماسی۔ وعدہ کرنے ہو اولیاء نال بھی محبت رکھنا۔ عملوں میں چڑھا ہوں، عمل عبادتوں میں کہڑی عبادت افضل ہے یہ بھی دسنا۔ حضور جڑی فرمائی، حضور نے فرمایا نماز کا پڑھنا، نماز کا اللہ واسطے پڑھنا، یہ نہیں اس واسطے نہیں کوئی میں بندے کیا آخر نمازی نہ، اللہ واسطے یہ حدیث پر عمل ہو سی جی۔ ایک عرض آخری ہو رہا آخری کرنے ٹائم بہت زیادہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت نہ کرے، کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت نہ کرے۔ جیڑا بندہ غیبت کرنا وہ کیا کھانا ہے، یہ پتہ بھی ہے پر کھانے پھر نہیں ہیں، یہ پتہ بھی ہے سارے پر کھانے پھر بھی، اور بڑے چسکے نال کھانے، اتنی محبت ککڑ نہیں کھاتا جتنی محبت ایسا یہ مردہ پائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ واللہ العظیم اشد من الزنا ہے، اللہ کی قسم یہ غیبت کیا ہے، زنا سے۔ آپ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آنے والے وعدہ کرو کہ ہم پورا زور ماریں گے، کوشش کریں گے غیبت سے بچیں انشاءاللہ۔ چنگی گل کچھ نہیں کرنی ہو تو کرو، ماڑی چھوڑ دو منسو انشاءاللہ۔ آخری بالکل بات پھر کمپلیٹ ہوئی گفتگو میری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے
جیڑا بندہ اپنے اخلاق اچھے کری کے لے کیا جی مثلا حضرت صاحب کی میں ٹھیک ہے انہیں گفتگو آپ جب تشریف لے آئے میرا اپنا ایک پتہ نہیں میں غلط ہوں یا صحیح ہوں میری کوشش یہ ہوئی کہ اس میں حدیث شریف بیان ہو رہی ہے پھر بھی میں نے حضرت کی آمد پر نعرہ سرکار کا لگایا اس سے ان کو بھی خوشی نصیب ہو ایسے کیا ابھی اٹھ کر حضرت سے ملنا محبت سے حضرت جی سے ملنا سب سے ملنا اس کو کہتے ہیں اچھے اخلاق یہ نہیں کہ میں ہاتھیاں ملاؤں ملایا دے نہیں بلکہ یہیں ہاتھ ملا سبحان اللہ چلو تصا ہاتھ نہ چومو تو میرا معمول ہے اس طرح کم از کم آخو حضور کیا حال ہے بل ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے حضور نے فرمایا جڑا اس طرح خوش اخلاقی سے ملے گا فرمایا میں جانا تو میرا رب جانا ہے قیامت والے دڑے سارے تو جڑا اچلا اچھی اٹے والا جنت وچ محلہ ہے نا شہر ہے نا اس اونچے شہر میں اونچے محلات کی کالونی میں رب سے جنت کا محل لے کر دینا مجھ محمد کی ڈیوٹی ہے عمل کر سو جی بہت جناب سو چنگے بندے ہوتے ہوں تقریر بھی ختم تو علیہ جو لینا ہے تو دو آخری میں کوئی بیکاں منگنا ہونا وہ منگی کے نہ تو ایک ایج لے ہوں دعا منگ سو نا میرے خاتمہ بل ایمان نہیں دعا کری چھوڑا نہ شک میری لوڑ نہیں آخر تو جڑا توتی لایا سا نا یا اللہ اس نے گناہ بخش بہت گناہ کرے تو دعا کرو اللہ بخشی چھوڑے یہ بھی دعا کرو اللہ جڑے مڑے اے ماں پردہ بائی چھوڑے پہلے بھی بایا سور بائی چھوڑے تو ایک دعا اور منگی چھوڑے ہے تو یا اللہ اساں سارے کی خاتمہ بل ایمان دے اس کی بھی نال خاتمہ بل ایمان ایک کری چھوڑ سو یہ ایک کام ہو گیا ایک آخری ہے اٹھیا نہ نسیا نہ ہلیا جلیا نہ حضرت صاحب کی پتہ ہے اگر مسلسل 3 پروگرام میں ہو حضرت جی کی پتہ ہے اتنے بیٹھے رہو زیادہ تو زیادہ ایک کریم ہی کرو کوئی 3 باری دروشی میں ابراہیمی پڑھی کرو اتنے ہی بیٹھے پڑھو اکھاں بند کرو سر تھلے کر